بہت سے مورخوں کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عمرہ کی غرض سے مکہ جانے کی اجازت چاہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی اس غرض پر شبہ تھا، اس لیے ان دونوں نے آپ کو یقین دلایا کہ ان کا مقصد صرف عمرہ ہے۔ بات جو بھی رہی ہو، یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرضی سے یا خلاف مرضی بہرحال مکہ روانہ ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شامیوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگے کہ ان کے اقدام سے پہلے خود حملہ کر دیں۔ ابھی آپ لڑائیوں کی تیاری میں تھے کہ مکہ سے بے چین کر دینے والی خبریں آنے لگی، جن سے آپ کی رائے میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور آپ نے اپنا منصوبہ اور منزل بدل دی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حادثہ حج کے دنوں میں ہوا۔ اس وقت مدینہ کے بہت سے لوگ حج سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے۔ ان کو واقعے کی اطلاع مدینے کے راستے میں ہی ملی۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو یہ سن کر مدینہ پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت لی، اور کچھ ایسے تھے جو خبر پاتے ہی الٹے پاؤں مکہ واپس آ گئے، اس لیے کہ فتنہ و فساد سے دور رہنا چاہتے تھے، یا یہ کہ ان واقعات کا ان پر بہت برا اثر پڑا اور ان کے دلوں میں نئے خلیفہ کے خلاف غصے اور مخالفت کے جذبات پنہاں تھے۔ خود مدینہ کے بعض لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے موقع پر حاضر تھے، بیعت کر لینے یا بیعت سے انکار کر دینے کے بعد مدینہ چھوڑ رہے تھے، اس لیے کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف تھا، اس لیے کہ وہ مکہ میں گوشہ نشین ہو جانا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ امن و عافیت کا حرم ہے، جہاں خون خرابہ نہیں ہو سکتا، جہاں پہنچ جانے والے کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی جان اور اپنا دین فتنوں سے بچانے مکہ کے لیے نکل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو واپس بلانے کے لیے سوار دوڑانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ آپ کی صاحبزادی ام کلثوم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں آ گئیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین دلایا کہ وہ شورش اور مخالفت پیدا کرنے کی غرض سے نہیں جا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی مکے کا رخ کیا اور جانے کا مقصد عمرہ کرنا بتایا، یا یہ اطمینان دلایا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور شامیوں کی طرف سے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں میں سے جس کو بھی موقع مل سکا وہ مکہ آ گیا۔ عبداللہ بن عامر آئے، یولا بن امیہ آئے، اسی طرح بنی امیہ کے بہت سے آدمی آئے، انہی میں سے مروان ابن الحکم اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے مکہ میں حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج سے فراغت پا کر مدینہ روانہ ہو چکی تھی۔ راہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر ملی اور بتایا گیا کہ لوگوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی قبیلہ تیم کے تھے، لیکن پھر ان کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جس نے ان کو حقیقت حال سے باخبر کر دیا اور بتایا کہ مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی جا چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑی کوفت ہوئی اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ دیکھنے سے پہلے اچھا ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑتا۔ پھر ساتھ والوں سے کہا مجھے واپس لے چلو، چنانچہ مکہ واپس آ گئے۔ لوگوں میں یہ بات عام ہو چکی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خوش نہیں ہے، بلکہ افق والی بات کے بعد تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سخت ناراض ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دینے کا اشارہ کیا اور کہہ دیا کہ اور بہت سی عورتیں ہیں۔ یہ واقعہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے جس میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات دل سے بھلا نہ سکی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ جن زبردست اور مؤثر ترین شخصیتوں سے روشناس ہو چکی، ان میں سے ایک شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ وہ اپنے والد ماجد کی طرح صرف نرم دل نہ تھیں بلکہ ان میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرح شدت بھی تھی۔ پھر وہ اس وراثت کی بھی خاص حصہ دار تھیں جو جاہلیت کے دور نے عربوں کو دیا تھا۔ چنانچہ وہ بہت زیادہ اشعار یاد رکھتی تھیں اور برمحل پیش کیا کرتی تھیں۔ اپنے والد کو نزا کے عالم میں دیکھ کر آپ نے جب شاعر کا یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ زندگی کی قسم نزا کی حالت میں دولت انسان کو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو یہ سن کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا المؤمنین، کیا تم یہ آیت تلاوت نہیں کر سکتی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ موت کی سختی قریب آ پہنچتی ہے، یہی وہ ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ ازواج مطہرات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سب سے زیادہ مخالف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، اتنی مخالف کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خلاف حد سے زیادہ بڑھ کر بول رہے تھے تو پردے کی آڑ سے چلانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں سمجھا۔
وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت سے کاموں پر اور ان کے گورنروں کے طرز عمل پر معترض ہونے سے کبھی نہ رکتی تھی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ بغاوت پر آمادہ کرنے والوں میں سے آپ ایک ہیں۔ غالب گمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خفگی کے دو سبب اور ہیں۔ ایک تو وہ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختیار کچھ دخل نہ تھا۔ آپ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، جن سے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے والی نسل کے آپ باپ بنے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حالانکہ حضرت ام المؤمنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں ابراہیم کی ماں بن سکیں۔ چنانچہ یہ لاولدی کا غم آپ کو ایک حد تک ستاتا تھا، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ دوسرا سبب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسما رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ اسما محمد بن ابو بکر کی ماں ہے۔ اس کے بعد محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پرورش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر تربیت ہوئی۔ انہی باتوں کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض تھی۔ چنانچہ جب ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی ہے تو غضبناک ہو کر مکہ واپس آئیں اور صحن خانہ میں فروکش ہو کر پردہ ڈال لیا۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے جن سے آپ پردے کے اندر سے بات کرتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر ناراض ہو کر فرماتی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبان اور کوڑے نے ہم کو برہم کر دیا اور ہم نے ان پر عتاب کیا، جس پر وہ نادم ہوئے اور معذرت چاہی۔ مسلمانوں نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد دیہاتیوں اور شورش پسندوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح ان کو نچوڑا، یہاں تک کہ مار ڈالا، اور اس طرح ایک حرام خون کو حلال جانا، وہ بھی حج کے مہینے میں اور مدینہ جیسے مقام میں جس کی حرمت کا حکم ہے۔ لوگ آپ کی یہ باتیں سنتے تھے اور متاثر ہوتے تھے، اور کیوں نہ متاثر ہوتے۔ آپ ام المؤمنین تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیوی جن کی آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ایسے باپ کی بیٹی جو ہجرت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار تھے، جن کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتریں جن کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مانتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن سن کر مکہ بغاوت کے جذبات سے بھڑک اٹھا تھا۔ ایسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان پہنچا جس میں خالد بن عاص بن مغیرہ کو مکہ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیعت کا انکار کر دیا گیا اور وہ فرمان زمزم کے حوض میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی مکہ پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کے ساتھ مل گئے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے غصے میں بھرے تھے۔ اس دن سے مکہ شامیوں کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے مخالفوں کا مرکز بن گیا۔ قوم آپس میں مشورہ کرنے لگی۔ اس بات پر جب اتفاق ہوا کہ یہ فتنہ اسلام میں ایک زبردست حادثے کا باعث بنا اور خلیفہ بحالت مظلومی شہید کر دیے گئے، اب ایسا اقدام ضروری ہے جس سے یہ سوراخ بند ہو اور اللہ کا دین اپنی شان کے مطابق برقرار رہے، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی یہ ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے خون کا بدلہ لیا جائے، خواہ وہ کوئی ہو۔ اس کے بعد خلافت کا معاملہ مسلمانوں کے مشورے کے حوالے کیا جائے۔ مسلمان اپنی رضا اور رغبت اور دلی اطمینان کے ساتھ اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کر جس کو چاہیں اپنا خلیفہ بنا لیں، اور پھر اس معاملے میں کوئی سختی اور زبردستی نہ کی جائے، نہ گردنوں پر معلق تلواروں کی دھمکی دی جائے۔ پھر اس بات پر غور ہوا کہ حصول مقصد کا طریقہ کیا ہو۔ بعضوں نے اپنا یہ خیال پیش کیا کہ مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا جائے، لیکن بقول مورخین مدینہ والوں کی قوت سے ڈر کر یہ تجویز رد کر دی گئی، اور اس لیے بھی کہ ایسا کرنا مدینۃ الرسول پر حملہ اور واقعہ احزاب کو دہرانا ہے جو شاید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغیوں نے کیا تھا۔ بعضوں نے یہ رائے دی کہ ہم کو کوفہ جانا چاہیے اور وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ کا علم بلند کر دینا چاہیے، لیکن یہ رائے بھی رد کر دی گئی، اس لیے کہ کوفہ پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بڑا اثر تھا اور وہ شورش پسند نہ تھے، اور اس لیے بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کٹر باغی اور جم کر کام کرنے والے مخالف کوفہ میں ہی تھے۔ چنانچہ وہ طبعی طور پر قوم کو روکتے اور یہ بے عزتی گوارا نہیں کرتے۔ پھر ان کی نظر انتخاب بصرہ پر پڑی، اس لیے کہ اس میں قبیلہ مضر کے لوگ بکثرت آباد تھے، اور اس لیے کہ عبداللہ بن عامر نے ان کو یقین دلایا کہ بصرہ والوں پر
اس کے بڑے بڑے احسانات اور ان سے دوستی کے تعلقات ہیں، وہ اس کی سنیں گے اور خاطر خواہ امداد بھی کریں گے۔ مکہ کو اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا خیال ان کو اس لیے نہیں آیا کہ وہ امن و امان کا حرم محترم ہے جہاں خوریزی نہیں کی جا سکتی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے وہ شام کی طرف سے بالکل مطمئن تھے، اور اگر یہ لوگ عراق اور اس کے آگے کی سرحدوں پر غالب آ جائیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس موقف میں تھے کہ مصر کی فکر سے بھی ان کو بے نیاز کر دیں۔ چنانچہ یہ لوگ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ عبداللہ بن عامر اور یولا بن امیہ نے ساز و سامان سے ان کی بہت مدد کی، پھر عوام کو ساتھ چلنے کی دعوت دی گئی اور تقریباً 3000 کی جمعیت ساتھ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیان کا عوام پر یہ اثر دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین سے درخواست کی کہ وہ بصرہ تک ساتھ چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تم دونوں مجھے لڑائی کا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت فرمائیں گی اور ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے پر آمادہ کریں گی۔ تب آپ نے بلا پس و پیش منظور کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی ساتھ چلنے پر رضامند کر لیا تھا، لیکن ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا اور ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہونے دی، کیونکہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، قدیم جاہلیت کے مطابق نہ پھرو۔ قوم کوچ کرنے کے لیے پابہ رکاب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبریں ملیں تو انہوں نے شامیوں سے جنگ کا خیال چھوڑ دیا تاکہ ان باغیوں کو ان کے ارادے سے باز رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خلافت کا جس طرح استقبال کیا، سابق خلفاء میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت کوئی صحابی ان کا مخالف نہ تھا۔ ہاں، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کی ایک جماعت ان کی بیعت سے اختلاف رکھتی ہے۔ اختلاف رکھنے والوں میں سے بعض وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سے نوازا ہے، بعض تو فتنے سے بچنا چاہتے ہیں اور بعض لڑنے کے لیے آمادہ ہیں۔ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بصرہ جاتے ہوئے راستے میں اپنے باپ کو بالکل صحیح مشورہ دیا تھا کہ جب تک فتنے کا زمانہ ہے آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے سے بے تعلق ہو جائیے اور مکہ چلے جائیے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنی زمین واقع منی میں چلے جائیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی موجودگی پر مصر تھے اور کہیں نہیں گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حادثہ ہو جانے پر حسن رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اب لوگوں سے کنارہ کشی کر لیجئے اور کہیں چلے جائیے یہاں تک کہ عربوں کی گئی ہوئی عقل واپس ہو جائے۔ آپ تو اگر سانڈے کے سوراخ میں بھی ہوں گے تو لوگ وہاں سے نکال کر آپ کی بیعت کریں گے اور اس کی ضرورت نہ ہوگی کہ آپ کچھ عرض کریں۔ پھر بصرہ کے اسی راستے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ عراق نہ جائیں، یہ نہ ہو کہ کہیں بے یار و مددگار جان سے جائیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی ایک بات بھی نہ مانی۔ یہ ان سے کس طرح ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا دیکھیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو عہد و پیمان انہوں نے اللہ سے کر رکھا ہے اس سے پہلو تہی کریں۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ کی خیرخواہی کی، کبھی نرمی سے اور کبھی سختی سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ انہوں نے رعایا کے ساتھ خیرخواہی کی، ان کو گناہ اور نافرمانی سے روکتے رہے، خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں ان کی امداد کرتے رہے۔ اس کے علاوہ حقدار ہوتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ خود لوگوں نے آپ کو مجبور کیا۔ باغیوں نے مجبور کیا کہ بغاوت کا خمیازہ بھگتنے سے بچ سکیں۔ مہاجر اور انصار نے مجبور کیا کہ امام کے تقرر کی کوئی صورت بن پڑے اور لوگوں میں اللہ کے احکام کا اجرا عمل میں آئے۔ پھر یہ صورت بھی قابل عمل نہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے میں بیٹھے اس کا انتظار کرتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور شامی آ کر ان پر حملہ کر دیں، یا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عراق اور اس کے بعد کی سرحد کو گھیرتے ہوئے اور خراج کا مال سمیٹتے ہوئے مدینہ پر چڑھائی کر دیں تو پھر مقابلے کے لیے نکلیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انکار بیعت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ شام سے مارکہ آرائی کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کی دلیل قوی تھی، پورے حجاز اور صوبوں کے مسلمانوں کی زبردست اکثریت آپ کی بیعت کر چکی تھی اور آپ کی اطاعت سے گریز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اگر اپنے معاملے میں انصاف اور اخلاص سے کام لینا چاہتے تھے تو ان کا فرض تھا کہ لوگوں کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیتے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارثوں کو لے کر آپ کے پاس آتے اور قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کرتے،
لیکن ان کو تو قصاص سے کہیں زیادہ اس کی فکر تھی کہ خلافت کا رخ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھیر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مصالحت کے بعد جب ان کے لیے حکومت کا میدان صاف ہو گیا تو نہ قصاص یاد رہا نہ قاتلوں کی تلاش۔ اب ان کو امن و امان، یکجہتی اور اتحاد اچھا معلوم ہونے لگا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کے خلاف بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دلیل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کچھ کم قوی نہ تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تھی۔ اب ان کا فرض تھا کہ عہد کی پابندی کرتے اور بیعت میں صداقت باقی رکھتے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت ان کو پسند نہ تھی اور وہ بعض کاموں میں ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ ممتاز صحابہ کی طرح کنارہ کشی اختیار کر لیتے تو لوٹائی تو کھڑی نہ کرتے، لوگوں کو باہمی جنگ کی آگ میں تو نہ جھونکتے، مسلمانوں میں اس بری طرح پھوٹ تو نہ ڈالتے جس کا منظر آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔ اب رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھیں، لہذا ضروری تھا کہ پہلے خلفاء کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی وہ اللہ کے حکم کی پابند رہتی، گھر میں بیٹھتی، اچھی باتوں کا حکم دیتی، بری باتوں سے منع کرتی، دوسری امہات المؤمنین کی طرح نماز اور زکوٰۃ ادا کرتی، اللہ کی جن حکمتوں اور آیتوں کی آپ پر تلاوت کی گئی ہے ان کو یاد دلاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار اور ان کی خلافت کے تسلیم نہ کرنے پر بھی انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی تکلیف اور کوئی ناگواری پیش نہ آتی کہ وہ ام المؤمنین تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی محبت ان سے وابستہ تھی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ بہرحال اتنا تو ضرور تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا درجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر میں کنارہ کشوں کے برابر ہوتا۔ یوم جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جس طرح توقیر باقی رکھی، اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقطہ نظر کا پتہ چلتا ہے۔ شاید کوئی کہے کہ قوم کو صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غصہ نہ تھا بلکہ لوگ اس کے بھی خلاف تھے کہ باغی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی جیسا ایک دوسرا امام ان پر مسلط کر دیں، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے باہم مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہو۔ لیکن جواب یہ ہے کہ خلافت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت مسلمانوں کے باہم مشورے سے نہیں ہوئی بلکہ وہ تو ایک اتفاق کی بات تھی۔ بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ نے اس کے شر سے مسلمانوں کے محفوظ رکھا اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی مسلمانوں کے مشورے سے عمل میں نہیں آئی بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو نامزد کیا اور مسلمانوں نے یہ نامزدگی منظور کر لی، اس لیے کہ ان کو شیخین پر اعتماد تھا اور وہ ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ لیکن وہ مجلس شورا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تھا، اطمینان بخش رضامندی کی حامل نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش کے 6 آدمیوں کو مقرر کیا کہ اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چن لیا، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کارروائی میں انہوں نے بڑی حد تک اختلاف اور فتنے سے بچنے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اور ان تمام حضرات کا جو کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے یہ فرض تھا کہ جتنا ہو سکتا معاملے کو روکتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت مجبوری سے نہیں رضامندی کے ساتھ کر لیتے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر ایک طرف ان خرابیوں کی اصلاح اور درستی کی کوشش کرتے جو باغیوں نے پیدا کر دی تھی، اور دوسری طرف ایک مضبوط اور مستقل نظام وضع کرنے میں وقت صرف کرتے جو خلیفہ کے انتخاب اور حکومت کے چلانے میں رہنمائی کرتا اور مسلمانوں کو عہد عثمانی جیسے مصائب کا شکار ہونے سے بچاتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت قوم نے جو کچھ سوچا اور سمجھا وہ ہمارے دل و دماغ جیسی بات نہ تھی، ان سے دین کے لیے اور اپنے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے ابتدائی دور میں جو کچھ پیش آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس جیسی ایک بات سے دوچار ہونا پڑا۔ عہد صدیقی میں تمام عربوں نے خلیفہ کی مخالفت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی امداد اور حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فتنے کی آگ بجھا دی اور عربوں کو زمین کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا، جہاں وہ فتوحات میں مشغول ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے فتوحات کی رفتار میں اور تیزی پیدا کر دی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔